نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے عزیزو، میں نے آپ کے سامنے کلام الہی کی آیت کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی، کہہ دیجیے کہ اگر تم میری چال چلو گے تو اللہ رب العزت تم کو پیار کرنے لگے گا. اے میرے عزیزو، اللہ رب العزت پیار کرنے کا وعدہ فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لیتا ہو، اس سے بڑی بات مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی. اللہ رب العزت پیار کرنے کا وعدہ فرمائے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت لیتا ہو، اس سے بڑی بات مسلمان کے لیے اور کیا ہو سکتی. بستی کا کوئی ادنا سا حاکم، بستی کا کوئی معمولی سا سیٹ یا کوئی منسٹر کسی سے پیار کرنے لگے تو پھولا نہیں سماتا، اور جس سے محبوب حقیقی وحدہ لا شریک خود پیار کرنے لگے اس کی قسمت کا کیا پوچھیں. یہ جو کہا کہ اگر تم میری چال چلو گے تو اللہ رب العزت تم کو پیار کرنے لگے گا، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیا ہے. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ. اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری پیروی کرو. تو میرے عزیزو، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں موجود نہ تھے، کہیں باہر سفر میں گئے ہوئے تھے. اسی روز سفر سے واپس آ رہے تھے. مکے کے قریب پہنچے تو مذاقانہ انداز پر مکے والوں نے کہا، اے صدیق، کیا تجھ کو معلوم ہے کہ تیرے دوست نے آج کیا اعلان کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی دوستی تھی. دونوں بچپن کے ساتھی تھے، ایک دوسرے پر اعتماد تھا، ایک دوسرے پر بھروسہ تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے دیکھا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا کیا سچائیاں تھیں. کیا کیا سچائیاں تھیں، کیا کیا کمالات تھے. نبوت سے پہلے بھی کمالات دیکھے تھے. اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دوست نے آج کیا اعلان کیا ہے؟ کہا کہ کیا اعلان کیا ہے؟ مکے والوں نے کہا کہ اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کہا کہ اگر انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو میں ان پر ایمان لاتا ہوں، اور میں لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا۔ اے میرے عزیزو، نہ پوچھا، نہ تحقیق کی، نہ کسی اور طرف بڑھے، بغیر چوں و چرا کے کلمے کو تسلیم کر لیا۔ یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا اور چال جو کہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنائی۔ اس کے بعد چلیے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا 8 پیڑھیوں کے بعد خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، مگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت مطہرہ کو اپنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کو اپنایا، تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے صداقت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تو ہمیشہ کے لیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے تھے کہ جس دن نہیں دیکھتے تھے بے چین و بے قرار ہو جاتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا تھا۔ گھر میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی کہ جو جائیداد کہلائی جائے، سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا تھا، اسلام پر خرچ کر دیا تھا۔ تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کو اپنایا، دل و جان سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نثار ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان کو ایسا پیار کیا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے بڑھ کر ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ اے میرے عزیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو کلمے کی دعوت دیتے رہے اور مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستانا شروع کر دیا، طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا، طرح طرح سے تکلیفیں دیں، ماؤں اور بہنوں کو ستایا، نوجوانوں اور بوڑھوں کو ستایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظریں آسمان کی طرف جاتی تھی کہ اللہ رب العزت کا حکم ہو جائے میں مکہ چھوڑ کر کہیں اور چلا جاؤں۔ جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی آسمان کی طرف نظر مبارک اڑ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے منتظر رہتے تھے، مجھے حکم ہو جائے تو کہیں ہجرت کر کے چلا جاؤں، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو کہیں سکون سے زندگی گزارنے کا موقع میسر آ جائے، کیونکہ مکہ معظمہ میں جو جانثار تھے وہ غریب تھے، مسکین تھے، بے گھر تھے، یتیم تھے، بے سر و سامان تھے، طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی تکلیفیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، اس لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی اجازت کے منتظر رہتے تھے۔ چنانچہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کو ہجرت کی اجازت مل گئی اور پھر کچھ روز بعد اللہ رب العزت کا حکم ہو جاتا ہے، جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا حکم فرمایا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، مکے کی گرمی، پتھروں کی گرمی، تپتے ہوئے سورج کی گرمی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک گھر سے نکلے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ دروازے پر جا کر کنڈی کھٹکھٹائی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ کنڈی کی کھٹکھٹاہٹ نے بے چین و بے قرار کر دیا، کیونکہ محب محبوب کی جوتیوں کی چال بھی پہچان لیتا ہے، محبوب کی کھٹکھٹاہٹ بھی پہچان لیتا ہے، محبوب کی کھانسی کھنکار بھی پہچان لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنڈی کھٹکھٹائی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر
بغیر چپل کے دیوانہ وار جس حال میں تھے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک دم سے دروازے پر آئے۔ دروازہ کھول کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیتے ہوئے، اپنے سائے میں لیتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید گرمی میں تشریف لے آئے، آپ نے تو حکم بھیج دیا ہوتا صدیق سر کے بل وہیں حاضر ہو جاتے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غموں سے چور تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین پر طرح طرح کے مظالم اٹھائے جا رہے تھے، بھوکے اور پیاسے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے صدیق، اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے لیے بھی کوئی حکم ہے؟ فرمایا کہ ہاں، تمہارے لیے بھی حکم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی تھیں اور میری نظریں بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اٹھتی تھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے رب کا حکم ہو جائے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے حکم ہو جائے اور مجھ کو شرف رفاقت سفر حاصل ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافی دنوں سے میں نے 2 اونٹنیاں پال رکھی ہیں جن کو میں ببول خوب کھلاتا ہوں، ان کو موٹا اور توانا کر رکھا ہے، خوب تیز چلنے والی ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے صرف ہجرت کے لیے ہی ان کو پال رکھا ہے۔ اے اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو قبول فرما لیجیے۔ مکے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے کہیں باہر جا رہے ہیں۔ مکے والے مشورہ کرتے ہیں، ایک میٹنگ بٹھاتے ہیں جس میں ابو جہل ہوتا ہے، ابو لہب ہوتا ہے، عتبہ ہوتا ہے، شیبہ ہوتا ہے اور دیگر کفر و شرک کے سرغنہ ہوتے ہیں۔ شیبہ ہوتا ہے اور دیگر کفر و شرک کے سرغنہ ہوتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ چھوڑنے والا ہے، یعنی محمد آج مکہ چھوڑنے والا ہے۔ اگر وہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو جہاں بھی جائے گا اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی تعلیم سے لوگوں کو مانوس کر لے گا اور اپنی بہت زبردست پارٹی بنا لے گا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ اس کا انتظام کر لینا چاہیے۔ میرے عزیز، یہ سب بڑے بڑے دشمنان اسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور مشورہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مکان میں بند کر دیا جائے تاکہ کسی سے ملاقات نہ ہو سکے، نہ کسی کی ملاقات ہوگی، نہ ان کی تعداد بڑھے گی۔ کسی نے کہا کسی پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیا جائے اور وہاں سے اترنے نہ دیا جائے۔ کسی نے کچھ مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ میرے عزیزو، شیطان لعین ایک مردود ریش کا روپ بنا کر، بزرگی کا بھیس بدل کر، ہزارہ تسبیح ہاتھ میں لے کر، عصا اپنے ہاتھ میں لے کر، جبہ قبہ پہن کر ان کی میٹنگ میں آتا ہے اور آ کر ان کو سلام کرتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ شیطان تھا، مکار تھا، جبہ قبہ پہنے ہوئے تھا، بڑا لہیم اور شہین تھا، اس کے ہاتھ میں ہزارہ تسبیح تھی اور عصا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس سے اچھا انسان اس دنیا میں نہیں۔ اس نے آتے ہی سب کو مخاطب کر کے کہا کہ تم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مکان میں بند کر دیا جائے، اس کو کب تک بند کرو گے؟ اس کے ملنے والے اس مکان سے نکال لیں۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر بٹھا دیا جائے، کب تک پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا رہے گا؟ وہاں بھی اس کے ماننے والے پیدا ہو جائیں گے۔ میں تمہارے اس مشورے کو نجد کی پہاڑیوں پر بیٹھا سن رہا تھا، وہاں سے تم کو مشورہ دینے کے لیے آیا۔ ان سب کو یقین ہو گیا کہ نجد یہاں سے 1800 میل دور ہے، اتنی دور سے ہماری باتیں سن کر ہم کو مشورہ دینے کے لیے آیا۔ واقعی بہت کامل انسان ہے۔ سب کی توجہ اسی کی طرف ہو گئی اور کہا کہ آپ جو مشورہ دیں گے ہم سب اسی پر عمل کریں گے اور جو طریقہ آپ بتائیں گے ہم اسی کو عمل میں لائیں گے۔ شیطان لعین نے کہا وہ آج ہجرت کرنے والا ہے، رات کو کسی وقت نکل جائے گا اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس لیے میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ہاشمی خاندان بہت بڑا خاندان، اکیلا کوئی بھی خاندان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے مکے کے جتنے بھی خاندان ہیں
ان سب میں سے 1-2 آدمی لے لو۔ اس طرح سارے خاندان والے جمع ہو کر اس کے مکان کا گھیراؤ کر لیں، اور جب وہ گھر سے نکل کر جائیں تو سب کی تلواریں ایک ساتھ اس کے سر پر پڑیں گی۔ تو ہاشمی خاندان تنہا تمام خاندانوں سے مقابلہ نہیں کر سکے گا، اس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بہت اچھا مشورہ ہے۔ میرے عزیزوں، سبھی ناپاکوں نے آ کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان مبارک کو گھیر لیا اور چاروں طرف سے قطار بنا لی کہ کہیں سے نکل نہ جائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر موجود ہیں، چاروں طرف سے گھیراؤ ہے۔ رات کا کافی حصہ گزر جاتا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان مبارک سے نکلتے ہیں، سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی خاک اٹھا کر ان کی طرف پھینک دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سی خاک ان کی طرف پھینک دی، ان سب کی آنکھیں پتھرا گئیں، سب کو ایک نیند کا سا نشہ ہو گیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چیرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور وہ سب کے سب وہیں کھڑے رہ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مکے سے ہجرت کر کے چلتے ہیں تو مکے پر پیار بھری نظر ڈالتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل میں تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو ڈھل کر داڑھی مبارک تک آ جاتے ہیں، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہیں اور کیا کہتے ہیں، اے مکہ اور مکے کی سرزمین، تو دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، مگر کیا کروں، تیرے سپوت مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ اس طرح مکہ معظمہ کو الوداع کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کو چھوڑ دیتے ہیں اور باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر ہجرت فرما جاتے ہیں۔ صبح کو کافروں نے دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ نہیں، تلاش کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ دونوں نکل گئے، پورے مکے میں شور مچ گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا اسے اتنے اونٹ اور اتنا خزانہ دیا جائے گا۔ کافر لوگ تیز سواریاں لے کر بھاگے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ سے کافی دور نکل چکے تھے۔ چلتے چلتے صبح کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صبح کا وقت ہو چکا ہے، کافر ہماری تلاش میں نکلیں گے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں جگہ تلاش کر لینی چاہیے۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ کہیں جگہ تلاش کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کی غار میں جاتے ہیں جس کا نام سور ہے، اس میں کافی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور کو صاف کرتے ہیں، اس غار میں اتنے سوراخ تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کرتا بھی پھاڑ کر، اپنی چادر بھی پھاڑ کر ان سوراخوں میں لگا دی تھی، پھر بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک ہمارے دونوں کے پیروں کے نشانات موجود ہیں، عرب میں پیروں کے نشانات سے پہچان لیے جاتے تھے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہاں سے بھی ہمارے دونوں کے پیروں کے نشانات غار تک موجود ہوں گے تو کفار ہمیں پالیں گے۔ اے میرے آقا، اے میرے محبوب، میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیتے ہیں اور غار کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ ارے غور کرو، اس روز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ہستی ہوگی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت کیا مقام ہوگا، جس روز اور جس وقت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ میرے عزیزوں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور غار میں لے جا کر کہتے ہیں، میری آنکھوں کے نور، آپ تھکے ہوئے ہیں، پوری رات کے جاگے ہوئے ہیں، صدموں کے ستائے ہوئے ہیں، آپ لیٹ جائیے، آرام فرما لیجیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اپنی ران پر سر مبارک رکھ کر لٹا لیتے ہیں، اور وہ سوراخ جس کو بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی، اس کو بند کرنے کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا پیر اس سوراخ میں لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی موذی جانور یہاں سے نکل کر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ستاوے۔
صبح کا وقت تھا، سورج نکلنے والا تھا، سورج کی کرنیں غار کے دروازے پر آ رہی تھی، روشنی اندر آ رہی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غار کے دروازے پر نظر ڈالتا تھا تو دیکھتا تھا ایک نور پھیل رہا ہے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر نظر ڈالتا تھا تو دیکھتا تھا کہ میری گود میں تو آفتاب و مہتاب لیٹا ہوا ہے۔ غار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نور زیادہ ہے، اس سورج کا نور اتنا نہیں ہے جتنا کہ میرے آفتاب و مہتاب کا نور ہے۔ میرے عزیز، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس سوراخ کے اندر اپنا پیر لگا رکھا تھا اس میں ایک جانور جس کو ہم سانپ یا اژدہا کہتے ہیں اس کے اندر وہ رہتا تھا۔ اس نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں ڈسنا شروع کر دیا، وہ ڈستا رہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتے رہے۔ آپ کو حرکت بھی نہیں ہوئی، پیر کو ہلنے بھی نہیں دیا کہ اگر میرا پیر ہل گیا تو میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کھل جائیں گی، نیند ٹوٹ جائے گی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچ جائے گی۔ یہاں تک کہ تکلیف بڑھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک قطرہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گر گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ اے میرے عزیز حضرات، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دل نہیں سویا کرتے، صرف آنکھیں سویا کرتی ہیں۔ ان حضرات کے دل بیدار رہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں فوراً کھل گئیں۔ فرمایا اے صدیق، کیا بات، کیوں تم رو رہے ہو؟ کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو؟ کیوں میں تمہاری حالت میں تغیر دیکھ رہا ہوں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس سوراخ میں میرا پیر ہے اس میں کافی دیر سے مجھے کوئی تکلیف دہ چیز ستا رہی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تکلیف مجھے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میری آنکھوں میں آنسو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق، تم نے مجھے اٹھا کیوں نہیں دیا تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھکے ہوئے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا دیتا تو آپ کے آرام میں خلل واقع ہو جاتا، اور یہ بات تو صدیق کی شان کے خلاف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق پیر نکالو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پیر نکالا تو اس سوراخ میں سے ایک سانپ اور اژدہا نکلنا شروع ہو گیا۔ یہ بہت بڑا سانپ تھا، نکلتا رہا اور اپنا پنجرا بناتا رہا، یہاں تک کہ اپنا بہت بڑا ڈھیر لگا کر کنڈلی مار کر کھڑا ہو گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر پر جہاں اس اژدہے نے ڈسا تھا لگا دیا۔ لعاب دہن لگاتے ہی ساری تکلیف دور ہو گئی، آپ کی وہ تکلیف بالکل باقی نہ رہی۔ اے میرے عزیزو، لعاب دہن نہیں تھا، وہ تو اکسیر اعظم تھا۔ دنیا کی تمام ادویات اور اکسیر اعظم ایک طرف رکھ دیے جائیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن دوسری طرف رکھ دیا جائے، دنیا کی کوئی بھی دوائی یا نسخہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ دنیا کے تمام اکسیرات مل کر بھی وہ کام قطعاً نہیں کر سکتے جو کام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کی منہ کا جو تھوک ہے اس کو کہا لعاب، یعنی لعاب دہن۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک مبارک کو حضرات صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلغم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تھوک یا بلغم نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر پر جو پسینہ آتا تھا اس کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین شیشی میں بند کر کے احترام سے رکھ لیتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی یوں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ آتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ کہنا بھی بے ادبی کی بات ہے۔ ارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ نہیں آتا تھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے تو مشک و عنبر کی خوشبو نکلتی تھی۔
اے میرے عزیزو، دنیا کی تمام خوشبوؤں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلے ہوئے چند قطروں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو میرے عزیزو، دنیا کے تمام عطریات اور مشک و عنبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند قطروں کے سامنے کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں رکھتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ نایاب خوشبو نکلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لعاب دہن لگتے ہی ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ وہ اژدہا غار میں نکل کر بیٹھ گیا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، اے مودی جانور، کیا اللہ نے تجھے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ تو اللہ کے مہمانوں کو ستائے؟ اس اژدہے نے اپنا منہ نیچے ڈال دیا اور اپنے رب سے کچھ مناجات کی، اپنے رب سے گویائی مانگی۔ رب تبارک و تعالی نے اس کو گویائی عطا فرما دی۔ اس اژدہے نے کہا، اے اللہ کے نبی، آج سے 500 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس غار کے قریب اپنے قافلے کا پڑاؤ ڈالا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام آج سے 500 سال پہلے یہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ یہاں پر قیام کیا تھا، اور یہاں پر وہ اپنے حواریین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت مبارک بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سیرت بیان کر رہے تھے۔ کون؟ حدیث علیہ السلام۔ اور میں اس غار کے اندر سن رہا تھا، اور میں اس غار کے اندر سن رہا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیثہ علیہ السلام سے جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک و صورت مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سیرت و صورت کے متعلق سنا تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ اپنا وہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی دکھلا دینا جس کے یہ وصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 500 سال سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا پھرتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 500 سال ہو گئے میں اپنے گھر سے صبح کو نکلتا ہوں اور جنگلوں میں پتھروں میں اپنے جسم کو چھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ادھر ادھر پھر کر اپنے جسم کو چھلنی کر کر شام کو اپنے اس گھر میں آ کر لیٹ جاتا ہوں۔ شام کو اپنے اس گھر میں آ کر لیٹ جاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے لمبے زمانے سے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہی میں گیا ہوا تھا کہ اچانک مجھے ایک ندا آئی، اے اژدہے، آج وہ مہمان تیرے گھر میں سویا ہوا ہے، آج وہ مہمان تیرے گھر میں سویا ہوا ہے اور تو اپنا گھر چھوڑ کر دور پھر رہا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے تحاشا میں اپنے مکان کی طرف بھاگا، اپنے غار کی طرف بھاگا، مگر جب میں اپنے مکان کے دروازے پر آیا تو میں نے اپنا دروازہ بند پایا۔ اے اللہ کے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کے لیے میں 500 برس سے رو رہا تھا اور آج وہ چیز مجھے ملنے والی تھی اور بیچ میں دروازہ بند ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا طریقہ اختیار کرتا۔ اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی کچھ میں نے کیا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں کیا ہے۔ اے میرے عزیزو، ایک موذی جانور کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت، اور اے مسلمانوں، تم درود پاک بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر بھی عمل کرنے کو تیار نہیں ہو۔ ایک سام 500 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں روتا رہا، ایک اژدہا 500 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا رہا، اور تم اپنی ایک رات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش نہیں کرتے ہو، اور تم یہ بھی کوشش نہیں کرتے ہو کہ ہم ایسے بن جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہمیں نصیب ہو جائے۔ بہرحال وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، اے صدیق، تو میری ساری نیکیاں لے لے اور اپنی وہ رات مجھے دے دے
جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری ہے۔ اللہ اکبر، کیسی مراد ہوگی؟ الغرض میرے عزیزو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو مضبوطی سے پڑھا، تو اللہ رب العزت نے ان کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دوست بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خلیفہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما میں تشریف فرماتے کہ کہیں سے ایک جنگ کا تقاضا آ گیا کہ اچانک اس جنگ کے لیے جانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا دیا کہ جو صحابی جس حال میں ہو فوراً تیار ہو جائے، ایمرجنسی کا ایک جہاد ہے، اس میں جانا ہے، تو میرے عزیزو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فوراً تیار ہو۔ مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عاشق تھا جو شرف صحابیت سے مشرف تھا۔ ان صحابی کا ابھی نیا نکاح ہوا تھا، ابھی ان کا ڈولا آیا تھا، ابھی مدینہ منورہ میں ہی داخل ہوا تھا۔ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو بھی نہیں دیکھا تھا، اپنے ڈولے کو لے کر ابھی گھر بھی نہیں پہنچا تھا، مگر کانوں میں ایک آواز آ جاتی ہے کہ جو صحابی جس حال میں فوراً مسجد نبوی میں آ جائے اور جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ اس عاشق صحابی رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فوراً اپنی دلہن کے ڈولے کے پاس آیا اور آ کر کہا، اے میری بیوی، میرے کانوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آ چکی ہے کہ جو جس حال میں ہے اسی حال میں چلے آئے۔ اے میری بیوی، اب تیرے ساتھ میرا جانا جائز نہیں ہے، میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اور زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ میں پھر تجھ سے ملاقات کروں گا۔ ڈولا وہیں چھوڑ کر ڈولا اٹھانے والوں سے کہہ کر کہ میرا ڈولا میرے گھر پہنچا دو، خود وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے۔ ہائے کیسا وہ نوجوان تھا کہ دلہن کو دیکھا بھی نہیں ہے، ابھی نکاح کر کے لایا ہے اور اس کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جہاد میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ جاتا ہے۔ اے میرے عزیز، وہ عورت گھر پہنچ کر اپنی ساس سے مل کر کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے۔ چنانچہ پردے سے خدمت اقدس میں حاضر ہوتی ہے، آ کر سلام کرتی ہے اور کہتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جا رہا ہے، یہ میری امانت ہے۔ الغرض جہاد کی تیاری ہو گئی، یہ قافلہ جہاد کے لیے چلا گیا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ زبردست جہاد تھا۔ میرے عزیزوں، موقع پر پہنچ کر جب کافروں سے مقابلہ ہوا تو فتح تو مسلمانوں کی ہوئی، مگر وہ صحابی رضی اللہ عنہ جن کا ابھی ڈولا آیا تھا، جنہوں نے ابھی دلہن کو نہیں دیکھا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شہید ہونے کی بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ اس نے ابھی اپنی بیوی کو نہیں دیکھا تھا، نہ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو دیکھا تھا، اور اس کی بیوی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھ کر گئی تھی۔ اب امانت کس طرح واپس ہوگی؟ اب میں اس کی بیوی کو کیا جواب دوں؟ بہرحال جب وہاں سے قافلہ لوٹتا ہے تو مدینہ منورہ کا یہ دستور تھا کہ مدینے کی عورتیں و بچیاں با پردہ ہو کر، بیٹے بوڑھے ضعیف امیر غریب سب اپنی اپنی طاقت کے اعتبار سے، اپنی اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، کوئی پانی لے کر، کوئی کھجور لے کر، کوئی ستو لے کر، کوئی پٹی لے کر، کوئی مرہم لے کر، کوئی گھوڑا لے کر، کوئی اونٹ لے کر، کوئی 1 میل، کوئی 2 میل، کوئی 4 میل، کوئی 10 میل، کوئی 20 میل، جیسی جس میں طاقت اور ہمت ہوتی تھی راستوں میں لگ جاتے تھے، اپنے مجاہدین کا استقبال کیا کرتے تھے۔ کیونکہ ہمارے مجاہدین آ رہے ہیں، تھکے ماندے ہوں گے، بھوکے پیاسے ہوں گے، کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، کسی کا پیر کٹا ہوا ہوگا، کسی کے کہیں زخم لگا ہوا ہوگا، ہم ان کے مرہم پٹی کر دیں گے، ان کو پانی پلا دیں گے۔ تو اس طریقے سے خدمت کے جذبے سے راستوں میں آ کر کھڑے ہو جایا کرتے۔ میرے عزیزوں، وہ عورت بھی جس کا شوہر شہید ہو چکا تھا، پانی اور ستو لے کر راستے میں لگ گئی تھی اور انتظار کر رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کروں گی اور اپنے شوہر کو پانی پلاؤں گی۔ میرے عزیز و مجاہدین کا قافلہ واپس آیا،
آگے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی سواریاں تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عورت کے پاس پہنچے تو اس نے سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا شوہر کہاں ہے؟ تو اللہ کے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے یوں نہ کہہ سکے کہ تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پیچھے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں، ان سے معلوم کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فاصلے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی تھی۔ اس عورت نے آپ کو بھی سلام کیا اور کہا کہ صدیق اکبر میرا شوہر کہاں ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا شوہر شہید ہو چکا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تیرا شوہر پیچھے آ رہا ہے۔ اے میرے عزیزوں، ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی اور اللہ رب العزت کی شان جلال جوش میں آ گئی اور حکم ہوا کہ فرشتوں صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، صدیق نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اے فرشتوں، صدیق کی انگلی کبھی جھوٹی نہیں اٹھی ہے۔ صدیق نے اپنی انگلی اٹھا دی ہے۔ صدیق نے اپنی زبان سے اس عورت کے شوہر کے زندہ ہونے کا کلمہ نکال دیا ہے۔ جاؤ، وہ جہاں بھی کہیں ہیں اس کو اٹھا کر زندہ کر کے صف میں اسی جگہ لا کر کھڑا کر دو جہاں کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اشارہ کر دیا، ورنہ صدیق کی زبان جھوٹی ہو جائے گی، صدیق کی انگلی جھوٹی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کی اللہ نے مان لی، وہ صدیق اکبر کہ جس کی اللہ نے مان لی۔ کب مان لی؟ جب انہوں نے اللہ کی مان لی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی تو اللہ رب العزت نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانی۔ اے میرے عزیزو، اگر ہم اللہ کی ماننے والے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے ہو جائیں تو اللہ ہماری بات کو ماننے والا ہو جائے۔ آج یہی بات ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتے، اور پھر کہتے ہیں کہ دعاؤں میں اثر نہیں، نمازوں میں اثر نہیں، اور چیزوں میں اثر نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، جہاد کی تیاری ہو رہی تھی، مسلمانوں کے پاس اتنا سامان نہیں تھا کہ جہاد کی پوری تیاری ہو سکے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ سب صحابی اپنے اپنے گھروں سے جہاد کے لیے سامان لے کر آئیں۔ تو میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے تھے کہ تو مالدار ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں صدیق سے آگے نکل جاؤں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مال کے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈھیر لگا دیے تھے۔ دیگر سبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بھی اپنے اپنے تمخینے لگا بیٹھے تھے۔ سبھی نے اپنی اپنی حیثیت کے اعتبار سے، کسی نے آدھا، کسی نے تہائی، اور ہر ایک نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق سامان لا کر مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے صحن میں لا کر جمع کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں کسی نیکی میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکل جاؤں، مگر نکل نہیں پاتے تھے۔ اس روز بھی سوچ رہے تھے کہ آج میں آگے نکل جاؤں گا، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا سارا مال دین اسلام کے اوپر لٹا چکے تھے، اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر چکے تھے۔ آج ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ وہ دوسروں کا مقابلہ کر لیتے۔ اے میرے عزیز، سب نے سامان لا کر جمع کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹا سا پٹلا باندھ کر سر پر رکھ کر لے آئے، اور بوری ہوتی ہے جس میں آٹا بھرا ہوتا ہے، ٹاٹ کا کرتا بنا ہوا ہے اور اسی کا تہبند بنا ہوا ہے، اس کے حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے۔ اسی حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں۔
کہ سر کے اوپر پٹلا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر تم کتنا لائے؟ کہا کہ میں آدھا لایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ اور فلاں تم کتنا لائے؟ کہ ہم اتنا لائے۔ اے صدیق تم کتنا لائے؟ عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ گھر میں تھا وہ بھی اور جو میرے جسم پر کپڑے تھے وہ بھی سب کچھ لے آئے۔ فوراً حضرت جبرائیل امین علی نبینا علیہ السلام آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نظر اٹھا کر تو دیکھو۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو زمین سے آسمان تک تمام فرشتوں نے ٹاٹ کے کپڑے پہن رکھے تھے، یعنی سب فرشتوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پہن رکھا تھا کہ آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں تو ہم بھی ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں۔ اے میرے عزیزو، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال چلی تو فرشتوں نے بھی ان کی چال چلی۔ فرشتوں نے بھی ان کی چال چلی کہ صدیق نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے تو تمام ملائکہ نے بھی ٹاٹ کے کپڑے پہنے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم میری چال چلو گے، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم میری چال چلو گے تو اللہ تم کو پیار کرے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت جب پیار کرنے لگتا ہے تو اس کی زندگی ایک نرالی زندگی بن جاتی ہے۔ کیسی نرالی؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے اللہ نے ان صحابی رضی اللہ عنہ کو زندہ کر دیا۔ کیسی نرالی؟ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے سے اللہ نے ان صحابی کو زندہ کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کو دیکھ کر سبھی ملائکہ نے وہی لباس پہن لیا۔ خیر، اگر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کروں تو نہیں کر سکتا، کئی دن تک اگر بیان کروں تب بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں رہے ہوئے ہیں، صحبت بابرکت میں رہے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی زندگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا